الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمام مومنین سے التماس ہے جو امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہے وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں. مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ساڈے سیکے برادری بھرا بیٹھے نے اپنے اپنے گھراں چ وہ بھی آ جاؤ. ذاکر صاحب پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں تمام مومنین سے دوبارہ ملتمس ہوں کہ جو ابھی اپنے گھروں میں تشریف فرما ہے کہ وہ جلد از جلد امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں. ذاکر اہل بیت سید مختار حسین شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں. مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تمام مومنین امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں. مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اعلان، تمام مومنین سماعت فرمائیں. کل 4 محرم الحرام سالانہ مجلس عزا انشاءاللہ کل اسی امام بارگاہ میں ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت سید امجد شرازی، ذاکر اہل بیت سید محسن عباس آپ سکھے کی، ذاکر اہل بیت سید کشور عباس شرازی، ذاکر اہل بیت ناصر عباس کیس آف ببڑانہ اور کافی پڑھنے والے ہیں. میں تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ کل مجلس اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر تابوت علم شبی مولا غازی عباس علیہ السلام برآمد ہوگی اور جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچے گا. تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ کل مجلس میں وہ شرکت کریں گے. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود کا پڑھنا عظیم عبادت، یہ وہ عبادت ہے کہ جو آپ کے نام کے ساتھ قبول کی جائے گی. کوئی اور ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اور اسی وقت قبول ہوتی ہے. درود کا پڑھنا کیونکہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر اللہ کی ذات خود بھی شامل ہے اور آپ کو بھی حکم دے رہی ہے کہ اس میں شامل ہوں. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. اپنے اپنے مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آپ کا اور میرا خالق ہماری اس عظیم عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. آپ کا اور میرا شمار امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے طرفداروں میں ہو. موت کی ہچکی ہو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات کو شفاعت مصطفیٰ شفاعت مولا علی علیہ السلام نصیب ہو. اس بارگاہ کے اندر جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں میرا مالک دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. ہمارے تمام مومنین کے دل میں جو
نیک دلی خواہشات میرا مالک تو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اور اس بارگاہ کے اندر جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے میرا مالک شفائے کلی نصیب فرما، کوئی بے روزگار ہے حلال اور وسیع رزق نصیب فرما، کوئی بے اولاد ہے میرا مالک اولاد نرینہ عطا فرما، ہم کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جب بھی دعا مانگی جائے آمین ضرور کہنی چاہیے۔ میرے سمیت تمام مومنین جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی روزے کی زیارت نصیب ہو۔ ہمارے آخری وارث امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، اپنے اپنے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تمام مومنین سے جو ابھی اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرمائے ہیں، جو امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ ذاکر اہل بیت سید مختار حسین شاہ پہنچ گئے ہیں، مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ بلند تر صلوات۔ میں ایک میسج جو اپنے تمام نوجوان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب تک ہمارے ذاکر اہل بیت سید مختار حسین شاہ صاحب سٹیج پر نہیں پہنچتے، میں ایک میسج جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور اوپر میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، یہ میسج ان کے لیے بھی ہے کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک مقصد کا نام ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ جو بہت بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے؟ غور فرمائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے 5 بڑے مقصد تھے۔ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی فکر کو اور ان کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ میں اگر بیان کرنا چاہوں نہیں کر سکتا۔ جتنی فضیلتیں ہیں اس سے بڑھ کر آل محمد کے مصائب بھی ہیں، مصیبتیں بھی اس سے زیادہ ہیں، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی فکر کو زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا، کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ مالک حقیقی کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبانوں کے کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبانوں کے کل ایمان، نعرہ حیدری۔
چلا رہے ہیں جنریٹر؟ آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی. وہ ایک نا بڑا پیارا شعر ہے جی کہ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا. آج کا پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا طبقہ، اس سے صرف نہ ہمیں ایک ہی تکلیف ہوتی ہے، ایک بات کی، بلند تر صلوات. پورا گریڈ بند ہے، کچھ میں سپلائی بند ہے. بس لا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبانوں کے کل ایمان، نعرہ حیدری. میں تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ ذاکر اہل بیت جناب سید مختار حسین شاہ صاحب ممبر پر تشریف فرما ہیں، جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ مجلس کا آغاز ہو اور ہم امام بارگاہ کے اندر تشریف لے جائیں. تو میں تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ وہ جلد از جلد امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں. مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. بلند تر صلوات. یہ مومنین جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آگے جگہ کافی ہے، آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے ہمارے مومنین ہیں ان کے لیے پیچھے بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. ایک ایک قدم آگے آ جائیں، کافی جگہ آگے موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبانوں کے کل ایمان، نعرہ حیدری. بلند تر صلوات. ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا. اب آپ کے سامنے بحر المسائل سید مختار حسین شاہ صاحب آف کورٹ اردو اپنے مخصوص انداز میں ذکر آل محمد بیان فرمائیں. اس میں تھوڑا سیدھا کرو، صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے تھوڑا یہ تو کھولو نا. بس یہ تو ٹھیک ہے. دست دعا برائے حجت خود. بس ٹھیک ہے. اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعت و فی کل ساعہ من ساعت لیل و النہار ولی و حافظا وقائد و ناصرا ودلیل و عینا حتی تسکنہ ورزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد فاجل 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 فرج قیم آل محمد
کریم اللہ چودہ دی عزت دا واسطہ عظیم عبادت دربار عالیہ اچ قبول فرما۔ جتنے دور دراز تو مومنین اس مقام تے تشریف لائے ہیں، کریم اللہ سارے اندے شرعی حاجات پورے فرما۔ کریم اللہ ساڑھے بار میں آقا دا جلدی ظہور فرما۔ حجت القیم دی زیارت نصیب فرما، حج و زیارات نصیب فرما۔ جتنے مومنین مومنات بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ جتنے مومنین تنگ دستن اپنے خزانے تو وسیع رزق عطا فرما۔ کریم اللہ آل محمد دی عزت دا واسطہ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما۔ ملک پاکستان دی تو آپ محافظت فرما۔ اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین وجد الحسین وعب الحسین واخ الحسین واخت الحسین واولاد المعصومین۔ اللہم دعا مدی قبولیت دی خاطر خندہ پیشانی نال سروات تلاوت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم قرآن ہو جا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند صلوات تلاوت فرماؤ ساتھ شریف۔ آغاز مجلس ہے، تھوڑا تھوڑا اگاں تشریف لے ہو، مہربانی فرماؤ، جنہیں پیچھے بیٹھے ہو بزرگوں تو سمجھی مہربانی فرماؤ میرے سامنے آ جاؤ۔ توجہ ہے، ذکر شروع کریے، ایک باجماعت صلوات تلاوت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ پھر بھی زبانوں معطر کرو نال صلوات دے۔ ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي الأبتهي المكي المدني العربي أسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون في الأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين الصلوات أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم
अला हुब्बे आले मोहम्मद मौत शहीदा व सलावत। हमारे दीगर बुलंद सलावत। मोहतरम सामीन, वाजिबुल इज़्ज़त, वाजिबुल कद्र सामीन, फरमाने मासूम है मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मासूम फरमांदन असां 14 दी मुहब्बत रखण वाला साडा मोमिन, साडा आज़ादार, साडा मवाली मासूम ने बुलवा लिया इत्थे तुहाडा मकाम दसे। मासूम फरमांदे साडे मुहिब दा इंतकाल होंदा है। मासूम फरमांदे मोमिन कदी मरदा नहीं। तवज्जो है, मैं थोड़ा मकाम दस आगाज़ मजलिस है, आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन आंदे पे जौक दर जौक, तो एक सिलसिले जारी हो सारी रह सन। किसी ने ना आने नाल जिक्र नहीं रोकना, असी ना भी हुसा तो ये जिक्र होना। बाकी इंसान है, खताकार है, इंसान को गलती होंदी, कदम कदम ते गलती, कोई मासूम तो नहीं है ना, गुनहगार है। तो बहरहाल मासूम फरमा रहे ने कि साडे मनण वाले दा इंतकाल होंदा है, मोमिन मुंतकिल होंदा है इस दारुल फना तो उस दारुल बका वाले पासे। मेरे मेरा जेडे पीछे बैठे हो तुसां भी थोड़ी ज़बान में हरकत दे हो। आगाज़ मजलिस है, ज़ाकिर दे नाल लावना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मासूम फरमा रहे हैं मोमिन मुंतकिल होता है इस दारुल फना तो उस दारुल बका ले पास। ये तो फना है ना, तो बका है अगा, ये तो चंद रोज़ा जिंदगी है ना। तो मैं सारी रात यो जुमला दोहरांदा रहा जो मासूम फरमांदे मोमिन दा इंतकाल होंदा है, मोमिन मुंतकिल होंदा है। तो मेरे तो सवाल कर सकते हो सैयदादा हर दावे की दलील होती है ना। तो जो दावा किया है मोमिन दा इंतकाल होंदा है, लिहाजा दलील पेश करो। बुलवा लिया दलील देना चाहना यह तवजह है जेड़े वेले मोमिन दा इंतकाल होंदा है असा सोना जिहा गुस्ल दे के उस मोमिन नु सोना जिहा कफन पवा के कब्र च लिटा के ते तलकीन पढ़ते हैं ते सारे आलिम दीन उस मोमिन दा सजा मुंडा हला के आदन ओ फला इब्ने फला इस्मा इफहम। सुनते पे हो? इस्मा जिक्र जारी हो सारी रवे, ये बिजली आंदी वेंदी रासी। इस्मा बोलो, पढ़े लिखे बंदे बैठे सुनते हैं, सुनते हैं, ऊंचा बोलो, सुनते हैं। ते सुनता कौन है? बोलो यार, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, सुनता कौन है? जेड़ा बाबा चला चल दई था। सुनता कौन है? जेड़ा बाबा जी जिंदा होए, मुर्दा तो नहीं सुनता ना जी। वो सुन दे बाबा पहले ठीक करके किते हाँ ठीक हो गई। वो सुन दे जेड़ा जिंदा होता है। और तलकीन फकत फिका जाफरी है मेजर साहब नलवादा है पूरे 45 मिनट पढ़ना है। तो घड़ी तो वेखो 10 मिनट तो उठे पूरे 45। आइंदा रोजाना 45 मिनट ही पढ़सूँ, 5 मिनट उत्ते पढ़सूँ, घाट ना पढ़सूँ। जे घाट पढ़सूँ नियाज दी छुट्टी। इस तो वक्त मैं होर कुछ नहीं आख सकता। ये जगह नसरी बंदे होने सब पढ़ते 45 मिनट।
میں غضنفر گوندل نال ایک محرم پڑھیا مرحوم دا، وہ تو مسکین محرم میں پڑھتا ہی ادھا گھنٹہ، وہ تو بابا جی بڑی جلدی ہوندی ہے، کیا کریے اگے بھی تو جانا ہے نا. چلو میں ہونا اتوں ایک جگہ تے ہور جانا ہوتا ہے، اور آپ بھی میں 10-15 منٹ گیا لیٹ ہونا کہ کوئی نہیں ہو جاتا ہے، محرم میں ہو جاتا ہے. 9 بجے دا ٹائم ہے، 9:20 تے 5 تے کھڑے ہو گئے بیرے انہاں کہ کوئی نہیں محرم میں چل بیٹھتا ہے، یہ ہو بیٹھتا ہے. 10-20 منٹ ہوتے تھلے سفر جو کرنا ہو. توجہ ہے سارے دی توجہ ہوگی. تلقین فقط فقہ جعفریہ جی اور کسے فقہ تلقین، اور تلقین پڑھی بھی بآواز بلند بھی دی، سارے سنتے پہ ہونا سر چوے اپنے بھی سنتے پہ ہونا غیر بھی جڑے ویلے سارے عالم دین تلقین پڑھ رہے ہونا. فلاں ابن فلاں اسماء فہم سر چوے سنتے سمجھ علی ابن ابی طالب امامی، حسن مجتبہ امامی، حسین شہید کربلا امامی، علی زین العابدین امامی، محمد باقر امامی، جعفر صادق امامی، والوالد شرفا. اے فانی دنیا چھوڑن دے بعد قبر سندا اور ہے جس دا امام علی ابن ابی طالب. دعا فرما رہے ہو وہ سن دے جس دا امام، بولو بزرگو تائی چیسا توڑے جس دا امام علی ہو. چلو موت دے موضوع تے تسا علی دے بیٹھے ہو، تھوڑی عظمت نو سلام ہے، حالانکہ خوشک موضوع ہے، تو ایک سطر تھوڑی جھولی چھپاؤنا چاہنا، تھوڑی دعا لینا چاہنا. معصوم کو پوچھا گیا مولا موت کیا ہے، موت کیا ہے، موت کیا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا موت ہمارے داد علی کی ملاقات کا نام ہے. جی کیڑا شیعہ نہیں چاہتا جو مولا نال ملاقات ہوئے، مامے آجی ہوئے ہون کسے سر نہیں ہلایا. جی بزرگ ہی کوئی نہیں ہلایا. چلو یہ گل بڑی اوکھی. آج میں نہج البلاغہ پہ سنویں نا، اگر کوئی زیر زبر دی غلطی ہوئے تو قبلہ بات دس چھوڑے، کیونکہ میں تہاں طالب علم عالم تھا، میں ہاں کوئی نہیں. لیکن آج میں نہج البلاغہ سنویں نا، مولا متقیان دا خطبہ سنواما سارے دا پروگرام ہے. معصوم فرماندن نہج البلاغہ بعد پہلے گل سنو. معصوم فرماندن ہر شب جمعہ قبرستان گئے کرو، ہر شب جمعہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں موت میں نہ رو. معصوم فرماندن بابا جی ہر شب جمعہ قبرستان گئے کرو، جا کے قبرستان دی وسطی مخلوق دا سلامی کیتا کرو. توڑی شرافت دی قسمیں فرمان معصوم ہے ہر شب جمعہ قبرستان گئے کرو، جا کے قبرستان دی وسطی مخلوق دا سلام کیتا کرو. اگر مردے سردے نہ ہوں دے معصوم کدی نہ فرمائے گا جا کے سلام کیتا کرو. کیوں بھلوالا لے آؤ؟ سلام دا کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ایمیں ہے نا وہ سن دن تو معصوم فرمائے جا کے سلام کیتا. امیر کائنات نہج البلاغہ شروع ملا تاخیر جنگ صفین تو واپس بیان تو مولا دے صحابہ بنا دا، مولا دے صحابہ مولا دا گزر ہویا وادی سلام میں جو تیرے زبار بیٹھے ہو میری بات ہی تائید کرے سو. وادی سلام بہت بڑا قبرستان ہے، بلکہ یہ مبالغہ رہی اگر نہ ہوئے میرے خیال پوری دنیا سب تو بڑا قبرستان وادی سلام. اور ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں وادی سلام میں دفن ہوں. جی انہیں ہے نا تو میرے مولا اسے قبرستان چو گزرے ایک پٹی ہوئی قبر دے ہوتے بوسیدہ قبر تے امام اول کھلو گئے. قبرستان دی وسطی مخلوق نو میرے آقا نے عربی زبان خطبہ دیتا ہے.
اگر تھوڑا پروگرام ہوئے میں دونوں مولا متقیان دا خطبہ سناؤں تو سنجیو تھوڑے پتر جی مولا فرمائے دیں یا اہل الدیار الموحشہ او وحشتناک مکانہ دے وچ رحمن والی مخلوق او ویران گھران دے وچ رحمن والی مخلوق مولا فرمائے دیں آئین آئین بدنو قل خبی میں نے سا سکتے ہو توڑا طاقتور جسم کن گئے آئین آئین لسان قل فصیح توڑی ہو فصیح و بلیغ زبان کن گئے جیدے نال ہزارہ دے مجمع خطاب کریں دے سن دے بیٹھے مولا فرمائے دیں یا اہل التربت یا اہل الغربت ایک گل ہی ہے جس واسطے یہ ناجو البلاغہ اس مولا دا خطبہ موجود ہے تو میں ایک خطبہ شروع کی سرکار فرمائے دیں فَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ دوبارہ سنو فَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ امال جڑا پیمانی دینا توکھے دینا سود دینا دو نمبری دینا بڑھا کے آیا ہمیں نا اٹھ جا کے ویخ تقسیم ہو گئی میرے کہتے تسی ناراض ہو گئی میں ایک کام تا علماء دا اتذاکر لگ پہ اسامی اپنا حصہ تا پہنگا مولا فرمایا فَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ او بیویاں جنہ دی خاطر بڑھڑی مانو چھڑکیں نہ والدین دی عزت نہ میں کریں دا اٹھ جا کے ویکھ اگا دکھا کر بھی اللہ اکبر العظمت للہ تو صحابہ نے پوچھا مولا اے علیحدے کیوں نہیں اے علیحدے کیوں نہیں مولا فرمایا اگر اللہ دے امر دے نام انہوں علامن دی اجازت ہوئے نا اس سارے مردے بآواز بلند اکسن اس دار فانی تے کوئی نیک کام ہے تے اور تقوی ہے باقی سب فضول ہے جہاں دے پیچھے اسی ودے دوڑ دیں نا کوئی شے بھی کوئی اچھا سچ دے سو بلوالا لے قبر دے وچ اولاد نے کام آمنا ہے ایک دو بندے بولے ہو حق سچ تے بولیا کرو جی میرا نے کام آمنا ہے کسے رشتہ دار نے جی چلو سب تو بڑا رشتہ تھا آج کل بیوی دا ہے نا بیوی نے کام آمنا ہے جی قبر جس تے چنگے اعمال ہیں جڑے ویلے ہر کوئی چھوڑ ویندے نا ہر کوئی کلہ چھڑ کے چلا ویندے بات اے جڑا نور ہے نا ولایت اے بندے نو کلہ نہیں رہن دیتا سنتا ایمان ہے نا کیونکہ اساں 14 دے حقدار ہیں تو کیونکہ میرا موضوع موت ہے میں کسی اور پاسے جانا چاہوں حضرت بہلول جنہوں کئی شرفاء آدن جو کملہ سیانا کوئی کملہ شملہ کوئی نہ اپنے دور دے بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت بہلول یہ ہے نا روایات اس ملتا ہے حضرت بہلول اکثر قبرستان اس رہنے ہیں اسا تا کدی کدی وینے ہیں نا تے او رہ دے قبرستان ہے توڑی سونی توجہ دی قسم حضرت بہلول تے ہارون رشتے دے وچ سکے پتریر سمجھ دے سوتر چاچے دا پتر ایک دن حضرت بہلول قبرستان اچ قبرہ دے درمیان بیٹھن تے کولو ہارون دی سواری گزری بادشاہ وقت ہارون
ایندی دید پئی حضرت بہلول تے حقل مار کیا دے بہلول او دیوانہ او مستانہ میں تے کو جگہ نہیں ڈٹھا ہے قبرستان ہے پہلے یہ دسا تینوں قبرہ لے کے دینا توڑی شرافت دی قسم علی ولی دا ملک مسکرا کے دے ہارون تینوں پتہ ہی کوئی نہیں قبرستان ہے جب ہندے ڈھیر سارے فائدے قبرستان ہے جب ہندے ڈھیر سارے فائدے ہارونہ دے کوئی ایک فائدہ تا دس آچا ایک فائدہ حضرت بہلول آدن جے پوچھی تو سن سب تو بڑا فائدہ قبرستان جب ہندہ ہے جتنی دیر تک میں انہوں دے درمیان بیٹھا میں نے پریشان نہیں کر دے جڑے پہلے میں چلا بینا میرا گلہ نہیں کر دے آج کل روٹین کیا ہے بندے موت کر دن خوش آمد موت ہیں ساڑھے والے پاسے کوٹ دو والے پاسے ادھے نہیں میں ادھے دی گل کر رہا ہوں ناراض نہیں ہونا موت ہوندی ہے خوش آمد تے کانڈ پیچھو گلا انہیں ایک روش چل پئی میں آدھا جڑا بندہ زندہ بیٹھے نا بھامیں جو موت موضوع ہے لیکن حضرت بہلول دے اس جملے تے علی سی ضرور ہارون نے تانا مارے ہیں ہارون نے غریب سمجھ کے تانا مارے وہ بہلول وہ پتریر تیرا لباس پھٹ گیا تیرا لباس تیرے پیرے نالین کوئی نہیں تیرے پیرے جوتی کوئی نہیں وہ جھلا بندہ یہ ذرا مٹی تو اٹھی نا نہایت توجہ اس جملے تے میرے نال بازار چل میرے نال شہر چل میں تینوں نوا لباس گھننے ماں نمی جوتی گھننے ماں نالے جا کے شہر دی رونا کی ویک نالے جا کے شہر دی رونا کی ویک نالے جا کے شہر دی رونا کی ویک تو توجہ کرے سو میں اپنا جملہ مکمل کرے سا نالے جا کے شہر دی رونا کی ویک چڑے بلے ہارون نے بار بار آکھے نا نالے جا کے شہر دی رونا کی ویک علی ولیدہ ملک ان دی اکھے اکھ پاکیا دے ہارون کملہ ہو گیا ہے چڑے بلے شہر والے شہر چھوڑ کے یہیں پہ آدھر میں کو وجہ نہیں کری لو دعا فرمائے شہر والے شہر چھڑ کے سارے مہینہ نہیں ہو جائیں جی جانا نا تو ایک دن قبرستان چو اٹھ پائے اپنی مرضی دے دا جی اپنے دور دے بہت بڑے فقیہ ہیں جیید عالم ہیں کملے شملے کوئی نہیں جان کے روپ داریا سنو دے بیٹھ رہے ہو قبرستان چو اٹھ پائے تے بغداد دے مین چوکے جیتا پبلک دا ڈھیر رشا اتھے آ کے کھڑے ہو گئے پہلو کتے کھڑے ہو گئے بغداد دے مین چوکے نہایت توجہ کہیں والے آسمان دو دے دن کہیں والے بندیاں دو دن آس پاس دے دن والے آسمان دو دن وقت کو لو ہارون دی سواری گزری اس میں کیا ہیں یہ تا قبرستان ہے چوڑا ہے یہ آج بغداد دے مین چوک جو پبلک دے رشد پوچھئے او بہلول بسم اللہ او بہلول ایک سلوات بلند آواز میں پڑھو او بہلول او کملہ او مستانہ یہ میں تے کچھ جنہ نہیں تھی قبرستان ہے آج میں کیوے دا پیا تو بغداد دے مین چوک جو پبلک دے رشد نہایت توجہ اتھا کے کھڑا کرے نا حضرت بہلول مسکرا کے در ہارون آج میں اللہ اور مخلوق دے درمیان صلح کھڑا کر رہے ہیں لفظی ہونا نا جی اللہ اور مخلوق دے درمیان صلح کروا رہے ہیں اچھا ہارونہ دے صلح جو کروا رہے ہیں پھر رزالٹ کے نکلے بڑھیا کے حضرت بہلول آدن صلح تک کروے دکھنا مگر مجبوری اے ہے او منے دا ہے اے نہیں منے دے نمازی بندے بیٹھے ہو جڑے بندے نو اللہ نے سونی صحت دیتی ہوئے تے جوانی دیتی ہوئے تے 24 گھنٹے ہیں 17 رکعت نماز ہی نہ پڑھے
کیا وہ اللہ کو منی بتائے؟ ان دی کھلی جانگے اللہ دے ناراض ہو گئے. یہ گلنا تھوڑی جی کھونیاں ہیں مگر حق دیا گل یہ حق سننا چاہیے. بس وال اسے قبرستان ہے جتھے رہن دے. پھر ہارون دی سواری گزر. پھر پوچھیا بہلول ہون کے بیٹھا کرے نے اتھے قبرستان ہے. مسکرا کے آدھے ہون اے منے دن او نہیں منے دن. کیونکہ مرن دے بعد توبہ دا دروازہ اتھے ہے کر لو. بعد مجھے بڑے پچھتا سن یار ایک دفعہ دوبارہ زندگی مل جائے چنگے کام کر لئیے لیکن اس ویلے موقع بس ختم. کافی پڑھ گیا. ایک دن حضرت بہلول رستے تے گزر ہیں. بابا جی خشک لکڑ پئی لمبی لکڑ. اکلے بہلول نے اس کو چاون دی کوشش کی. ایک پاسو موڈا دے بے پاسو ڈھائپ ہوئے بے پاسو موڈا دے بے پاسو ڈھائپ. رستہ حالو گزر دے پہن بندے تک دے رہے. جڑے ویلے نہیں چوی جی تے بندے نیڑے آ گئے. انہاں کے اگے ہر شاکر تے آج ہو گیا پاک. واقعی کملہ ہے. وہ کملہ بندہ یہ جو اکلے بندے کو نہیں چوی دی یہ لمبی لکڑے تے نہ پیا چاہ. حضرت بہلول انہاں دے چہرے لے پاسے ویکھ کے آدھے کملہ میں نہیں کملے تسیو میں سوچیندہ کھنا دین چہنا دنیا ڈھائے پونی ہے دنیا چہنا دین ڈھائے پونی. کام ایک ہونا ہے. یہ مکسچر جڑا بنائی ودے ہیں نا یہ مکسچر کوئی نہیں چلنا. او میرے اللہ اس دین تے سادات دا بڑا خرچ ہے. آج 4 دی رات ہو گئی انشاءاللہ 5 دی رات دے بعد ہو سکتے 5 تو ہی میں انشاءاللہ شروع کر دے سن جناب مسلم. آج رات کچھ اور تیاری دی مجلسہ بھی مکمل ہو گئی. سونا ذکر ہو گیا. میں یہ جڑا مضمون پڑھن لگا یہ بھی واقع کربلا دے نال ٹچ ہے. نوروں میں پڑھیں دے کوئی بکرا مضمون نہیں. امام موسیٰ کاظم دا پوترے جڑے زبار بیٹھے میری بات ہی تعین کرے سے. ہلے دا شہر ابو بصیر مومن دا گھر ہے کرے سو. جمانہ اوکھی سترے پردے سے چدہڑی لہے پئی. دہڑی قاسم دیا بہنہ دیا اپنی قسمت. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلوا لے لیا یہ میرے او مظلوم امام ہیں جس امام دے پتر تا انوی ہیں مگر جنازہ چماوڑا لا کوئی دا ہے کر چھوڑو رون دیا داتا. بھرا انوی کئی بھرا دی قبر کٹھے کوئی نہیں. کافی عرصہ گزر گیا ابو بصیر دے گھر. جوانوں اس سطر توڑے واسطے کافی عرصے تو بعد ایک دن ابو بصیر نے اپنی بیوی میں بولا ہے آدھے میں تیرے نال ایک مشورہ کرنا ہے ایک صلاح کرنی ہے. مونا دیئے کیڑی صلاح. ابو بصیر وے کہ آدھے میری بیٹی آسمہ بھی جوان ہے تے اے شریف زادہ بھی جوان ہے جڑا ساڑے گھر دے بیچ مہمان ہے. میرا دل پہ آدھے میں شریف زادہ دا عقد اپنی بیٹی آسمہ دے نال کر چھوڑا. ہلے چی سیدادے دی ذریع موجود ہے. زبار میری بات ہی تعید کرے سو. جنہے میں ابو بصیر نے یہ گل کی تھی نا بیوی حیران ہو گئی ہے. آدھی ابو بصیر عجیب آدمی ہے نہ جدی ذات دا پتہ ہے. جنہوں سمجھ ہی ہونا ہے کی تھی نہ جدے حسب دا پتہ ہے نہ جدے نسب دا پتہ ہے. انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے جملہ سو سو. ابو بصیر بیوی دے موت ہاتھ دے کے آدھے خاموش ہو جا گناہگار پئی ہونی ہے. جڑے ویلے کٹ دے کے ٹڑدا ہے ساگی موسیٰ کاظم نظر آتا ہے. بلہ ہوئے بڑے دردانے لوگ ہوئے ہر ایک پرنم ہو گئی. شادی دی تاریخ معین ہو گئی. شادی والے دن ہر جوان خوش ہوں دے
بولو جوانو شالا پیو مارو نصیب ہو خوش ہو گئے واو سید تیری اپنی قسمت جڑے والے قاسم دے سرے بدن دا ٹائم ہے بزرگو غریب دیاں اکھا نہیں سامن دے بدل ہے سرے ہنجوان دے نال بھلوالا لیاں پست دے آسمان ہو جا کے سہیلیاں دسیے کیڑی بڑی بات نصیب ہے تیرا ہون اللہ شوہر شادی تیرا داماد کوئی نہیں جملہ سنیں طبیعت بن جاوی تے بات ہے کر لمیں شریف دین شریف پیو نہ بولائے آواز آنے بابا میرے نیڑے آپ وسیر نیڑے آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑی دے بابا میرے سردار دوان کے آپ کنیز پیا دی رو نہیں اساں شادی دی تاریخ بدھینے ہیں کوئی بھینا ہی نہیں تا بھینا بولا روان نہیں آتا اتنا روسو تو کتا روسو روان دیا رہتا ہے نا بسم اللہ کرنا کوئی ماں ہی تا ماں بولا قاسم مچا وین کر کے آدھا ہے میری بہنہ کدھائی گھر تو باہر آئیے ساڑھے پردہ دار اس ویلے گھر تو باہر آگا جنہیں ویلے اللہ دے دین تے اوکھی بلہ ہوئے دکھے بہن بیٹھے کرے دے اللہ اکبر شادی ہو گئی شادی تو بعد جوان ہو ہر جوان دکھائی شون دیئے اللہ دی ذات میں نے پہلے پتر عطا کر بابا جی نہیں ہر جوان دی ہر بندے دکھائی شون دیئے واو سید تیری اپنی قسمت ہر نماز فریضہ تو بعد غریب سید دعا منگے آکھیا پالنے والے ایک پردے سے میرا ہے کوئی نہ میرے اللہ میرے حصے دا پوتر ساڑھے کسے مومن نو عطا کر میرے اللہ میں نو پوتر نہ دے میرے حکت ہی عطا کر سلطان الذاکرین بسم اللہ بٹی سے پڑھ دیں جتنے پوتر ہو میں دعا منگی کرو اللہ حکت ہی کرو دے کیوں پوتر ہونن جائیداد دے وارث بولو دی ہو دیئے میت دی وارث 7 سال تو بعد سیدی دعا قبول ہوئی اللہ دی ذات نے بیٹی عطا کی تھی بھین معصومہ قوم دے پیار دے سبب دی وجہ کی نہیں اس بی بی دا نام بھی فاطمہ ہے تائید فرماسو دھی دا نام رکھس فاطمہ اپنی دادی دے نام دینا بس میں اتنا ہی پڑھنا میرے دا پیاں حالت پڑھنا ہو گئی میں وین شروع پہ کرے نا دھی دا 4 سال دا سن ہوئے کتنے سال دا ایک دن دھی نو انگل نہ لا کے ہلے شہر تو باہر ایک ٹبے دی گیل نال غریب سید آ بیٹھے یا یو محرم دا چاندی چڑھ پہ آجا بیٹھے بچڑا اللہ اکبر ہادا بیٹے میرا لال کربلا دو مو کر کے آگ سکینہ میں تیری سنت ادا کے دکھ ریا بلا ہوئے زندگی تا کوئی پتہ نہیں تیاری کر رہو اللہ گرائے بھنوالا لے آؤ دھی نکے نکے جوڑ کے کھڑیا دیا میرا پردیسی بابا ہاں میرا اللہ راسی بابا میں تو دیا 4 منیا ہیں تو سمیری حکمت ہو جا ہمارا دے بابا اللہ دے نات جیسا میں سکینہ دی کے لگ دیا غازے مادے میرا لال اور سلطان آئے اللہ اکبر تھوڑ جی منظر بلند کرو غازے مادے میرا لال اور سلطان آئے اسان اوکے رہیں دینوں گھر دے وچ لایا اللہ گوائے ایک ظالم دا بچہ ہے سبیل تے پانی پلیندا پوچھے سیدادہ کئی سال ہو گئے میرے کٹھے ڈیوٹی پیا کر دائیں مگر میں تیرے کو ذات نہیں پوچھی آج میں پوچھدا دسا تو ذات کون ہے سیدہ دے میری مجبوری ہے میں ذات نہیں دسا سکدا آج یار جے مسلمان ہے تے وقت زینب دی چادر دا واسطہ ہی دسا کون ہے سیدہ دے واسطہ موقع
نہیں رونا اللہ اکبر سیدنا میں ظالم دا پوتر بازار جائے انگور کھتے ہیں انگور انتظار ملے آدھے جے سید وقت میرا توفہ قبول کر بھولوالا لے آؤ ایک دانا چہند ہے دو دانا چہند ہے زہار نے اثر کرنا شروع کیتا ہے خون دیاں اٹھیاں جاریاں ہیں اٹھدا باندھا کدیاں دے آسرے گھندا گھر دے اندر داخل ہویا حقل مار کے آدھے فاطمہ جلدی آ مینو زار کھا گئی ہے مینو بستر بنا دے دیا لے آؤ جڑے ویلے مجلس ختم ہو جاوے گھر بن کے تجربہ کرے آئے 4 سالاں دی بچی بستر نہیں بنا سکتی اللہ گواہ تھی جلدی دے نال دوڑیے ایک پاسوں جڑے دیے دوے پاسوں لپٹی ویندا ہے او چوین کر کے کھڑی آدھی آج بھیڑی اومنیا اللہ اکبر آج تیری ماں ہویا بس آخری میں آواز نے بچڑا ماں کہہ گئی آواز نے بابا میری ماں نان کی ہمیں آواز نے لگی میں ماں نوان کے آگ میرے بابے تے اوکھی بڑھ گئی 4 سالہ دی سیدہ دی دوڑی آؤ کہ دیکھ ماں صفِ ماتم تے بیٹھی سیاہ لباس پہ بیٹھی ہے سر تے موت دی پٹی بنی بیٹھی ہے رو رو کے آدھی بیٹھی ہے نہیں بھولنا تیرا پل بغداد تے بے وارث مردہ ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ دینی کے نکے ہاتھ جوڑ کے کھڑی آدھی اماں جلدی آ میرا بابا بھی سنے دے آواز آندے بابے نوان کے آگ میری بہت بڑی مجبوری اللہ گواہ بھلوالا لے آؤ تھی خالی ولی ان قاسم نے دھی دی یتیم والی شکل بنائی ہے آواز آندے ہونے لگی وان تیری ماں دیر نہ لیسی اور دھیاں لے آؤ جنہے دھی دی یتیم والی شکل تھی ایسا ہیویں آئیے جنہیں جھیکا لے پاسے پانی آتا ہے ہاتھ جوڑ کے کریا دیے سردار اللہ دینا تے دسو آپ نے جینیاں میری دھی دی یتیم والی شکل کیوں بنائی ہوئے ہے قاسم آدھے پہلے تو میں نے دسا میں تینوں سجایا تو آئی کیوں نے ہاں یہ سردار دونوں پتہ نہیں ہے 7.5 امام کو زہر مل گئی ہے زہر دا نام ہے کدیاں تے ٹکرا ودا مریدہ ہے آدھا ودے آئیو میں اللہ راسی دا بابا اللہ ہوئے اللہ میں بیان کا بول رہا ہوں آئیو میں پردیسی دا بابا سید زمین تے جہاں پی ہے آسمان تلیاں ملیاں ہیں اِنَّا لِلَّهِ اس سے بیان واسطے بھلوالے میں محنت کر رہے ہیں آسمان دی آواز آنی ہے بابا جلدی آ سید دنیا تو ٹوڑ گیا ہے ابو بصیر دی آواز آنی ہے میری شریف دھیاں تو سب پردیسی دی لاش دے وین کھلو میں بازار میں نائی غریب دا کفن گھنانا اللہ گواہ مومنو مومن بازار چاہے کفن گھدا ہے واپس اللہ یا کے دیکھے دیکھی دا دروازہ باندھے ہچڑ مار کے کھڑا دے بچڑا دروازہ کھولو پردیسی دا کفن گھنایا دھیاں موت ماتم کر کے کھڑیا دے بابا اندر نہ ہوئے میت